مولانا ادریس کے سچے جانشین ہیں اور ان کی یاد میں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں. صرف سالوں سال میں یہ ہر سال ایک تقریب بنا دی جائے اور کہا جائے کہ ہم نے مرحوم کا حق ادا کر دیا، یہ ہو نہیں سکتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے اپنی طالب علمانہ زندگی میں سوکھی روٹی کھا کر، غربت کو جھیل کر، پریشانیاں برداشت کر کے علم حاصل کیا اور بڑے مقام تک پہنچے، آج ہم بھی اپنی اولاد کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں. آج جب ہمارا بچہ مکتب میں آتا ہے تو مکتب میں استاد کو فیس نہیں دیتے. 300 روپیہ 200 روپیہ طے ہوتا ہے، 500 روپیہ آخری حد ہے. لیکن روزانہ گوشت ہم کھائیں گے، مچھلی بنے گی، عمدہ لباس ہوگا، ہمارا گھر سجے گا، گھر میں ہم ماربل لگائیں گے اور ٹھنڈی آیا گیزر بھی ہونا ضروری ہے. لیکن وہ استاد جو ہمارے بچے کو باکمال بنا رہا ہے اور وہ استاد جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا رہا ہے، آج اس استاد کی تنخواہ ادا نہیں ہوتی. اس لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کوشش کریں کہ اللہ ہماری اولاد میں بھی مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ جیسے عبقری شخصیت پیدا فرما دے. انشاءاللہ آپ رہیے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے، قرآن نے ایک پیغام دیا ہمارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو. نمبر 1، ہم خود جہنم سے بچنے کی فکر کریں. آج اللہ کا حکم کتنا ہم سے ٹوٹتا ہے. نوجوان اس وقت سب سے زیادہ نشہ کرتے ہیں. کچھ ہوٹل رات بھر کھلا رہتا ہے، ایک پکری میں بھی کھل گیا ہے، ایک دھموارہ میں کھلا ہوا ہے، اور ایک دن میں دھموارہ سے علی نگر جاتے ہیں تو چائے کی دکان کھلی ہوئی ہے، سارا نوجوان چائے وہیں پیتا ہے. میں مدرسہ سے گزرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہوٹل علی نگر میں 10-15 ہوٹل ہیں، وہاں یہ لوگ نہیں چائے پیتے، یہی پیتے. ایک دن میں بھی اپنی گاڑی لگا کر جان بوجھ کر ہوٹل میں گھسا کہ آخر یہاں کیا وجہ ہے کہ اتنی بھیڑ ہے. ایک صاحب نے ہمیں دیکھا، اشارہ کیا، مفتی صاحب باہر آئیے باہر آئیے. میں باہر گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ تو گجیری اور بھنگیری کا اڈا ہے، آپ یہاں ہیں لوگ بدنام کر دے گا. آج یہ نوجوان ہمارے قوم کے بچے محنت کی کمائی کو برباد کر رہے ہیں، اور کچھ باپ کمانے والے ہیں ان کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں. آج باپ ہے سعودیہ میں، دہلی میں ہے، کلکتہ میں ہے، بنگلور میں ہے، حیدرآباد میں ہے، وہاں سے پیسے آتا ہے اور بیٹا کہتا ہے ابا فیس ادا کرنی ہے، کوچنگ میں یہ دینا ہے. کیا کوچنگ کرے گا، کیا فیس بھرے گا؟ یہ سب پیسہ یہ گجیری بھنگیریوں کے ساتھ نشہ خوری میں ختم کر دیتے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا آپ تمام حضرات سے، ان نوجوانوں سے، کہ آپ غیروں سے سبق سیکھیے. دیکھیے RSS کے نوجوان، بجرنگ دل کے نوجوان، وشو ہندو پریشد کے نوجوان کس قدر محنت کرتے ہیں، کس قدر ان کی کوشش ہے، ہر محاذ پر وہ کامیاب ہے. آج جو 70-75 سال کے بعد پورے ہندوستان میں اس کا کنٹرول ہے، یہ ایسے نہیں کنٹرول ہو گیا، بلکہ ساورکر جو RSS کا فاؤنڈر تھا، جس کو ویر ساورکر کہا جاتا ہے، وہ ویر نہیں ساورکر تھا.
सावरकर ने किताब क्या लिखी थी, एक छोटी सी किताब है, उसमें एक प्लान तैयार किया था कि हम हिंदुस्तान को चाहते हैं कि हिंदुत्व में बदल जाए और पूरे हिंदू एक साथ रहें। उसके लिए एक छोटी सी तंजीम बनाई जिसका दफ्तर नागपुर में बनाया गया, और उसके बाद कोशिश करते 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 आज आपको हर घर में उसका एक फर्द मिलेगा, हर घर में, दो नहीं, हर घर में एक संगी मिलेगा आपको। मेरे भाई, वो नौजवान रात दिन मेहनत करते हैं, हम नौजवान रात में सोते हैं, फजर छोड़ते हैं, सारी नमाजें हमारी छूट जाती हैं, दीन का कोई इल्म हमारे पास नहीं, शरीयत का इल्म हमारे पास नहीं, कैसे हम मुकाबला करेंगे? इसलिए नौजवानों की कमेटी होनी चाहिए, नौजवान आपस में बैठे कि हमारे मोहल्ले में सुधार कैसे होगा। एक वो भी तो नौजवान थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस फतह किया था, वो भी तो नौजवान थे जो गज़वा बदर में 313 होने के बावजूद 1000 पे भारी थे, वो भी तो नौजवान थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। ऐ मेरे दीन भाइयों, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ने हमें जो इल्म दिया है, अल्लाह ने हमारे लिए नबी आखिर ज़मां को रहबर बनाकर भेजा है, वो हमारे लिए उसवा नमूना है। हम कोशिश करें कि अपने मुआशरे में इनकलाब लाएंगे, खुद भी नमाज पढ़ेंगे, दोस्तों को भी दावत देंगे। हम मैसेज करते हैं मोबाइल के जरिए, ये देखो फला काम हो रहा है, ये फला काम हो रहा है। हम नमाज के वक्त मैसेज करें, फोन करें कि अज़ान हो गई है, चलो मस्जिद। एक वेबसाइट बनाइए, आप एक ऐप बनाइए कि चलो मस्जिद, चलो मस्जिद, नमाज का वक्त आए उसको आप दबा दीजिए, चलो मस्जिद, चलो मस्जिद। हो सकता है आपकी कोशिश से 10-20 नमाजी बढ़ जाए। इसलिए सब साथी मिलके कोशिश करें इंशाअल्लाह। आखिरी बात ये है कि इल्म के बगैर किसी कौम का हम मुकाबला नहीं कर सकते। आप देखिए, जब से मुसलमानों में तालीमी बेदारी आई है, तो दरभंगा जाइए, कितने मुस्लिम डॉक्टर्स पैदा हुए। ये इमरान अंसारी हैं, ये आसिफ अंसारी हैं, ये कमरुद्दीन अंसारी हैं। एक तरफ से बोर्ड लग गया, उनके बच्चों ने, उन्होंने मेहनत किया है। तो अब जरूरत यह है कि हम गुफ्तार के गाजी न बने, किरदार के गाजी बने। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सके। कि आज मुसलमान बख्तन तो बहुत जानता है, जब बहस करने पे आए तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब इल्मी मैदान में उतरता है तो 0/0 नजर आता है। याद रखिए, हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे अगर बाशऊर हो जाए, तालीम पर तवज्जो दें, मेहनत करें, रातों को जागें, तो तो जो शख्स बुलंदी को चाहता है वो रातों को जागता भी है और कामयाबी हासिल भी करता है। आज मुआशरे में बहुत सारी औरतें बददीन हो गई, हमारा घर ही बददीन हो गया है। आज जो चलन है लॉन का समूह है ना, आप लोग यहाँ, हम लोग यहाँ भी है, हर घर इसमें मुब्तला है। इसकी वजह से, ये सूदी कारोबार की वजह से हमारे घरों की बरकत खत्म हो गई और हफ्ता और महीना में लोन भरते भरते शौहर परेशान है, और बाद दफा जिस लोन के जरिए जमीन खरीदा था या सामान लिया था, अब सामान को बेचना पड़ता है लोन भरने के लिए। और इसके आड़ में बहुत सारा गुनाह हो रहा है, बहुत सारा गुनाह हो रहा है जिसको बोलने की जरूरत नहीं है।
اس لیے کوشش کیجئے کہ سودی کاروبار سے بچیں، اس لون سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک اور رواج ہے، آن لائن پرچیزنگ، خریداری آن لائن، یہ اتنا تباہ کن ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ 50 گاؤں کا دورہ کرتے ہیں، ہر علاقے میں جانا ہوتا ہے، تقریباً ہر گاؤں کی کچھ نہ کچھ خبر رکھتے ہیں۔ یہ آن لائن سے کیا ہو رہا ہے؟ آن لائن والا آپ کو نمبر دیتا ہے، یا آپ نے سامان منگوایا، موٹر سائیکل پہ سامان لے کے آیا، بعض دفعہ وہ من چلا ہوتا ہے، بےہودہ قسم کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آج مسلمان لڑکیوں کی عزت دو پہ لگی ہوئی ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ سموہ اور یہ آن لائن خریداری، ان دو راستوں سے مسلمان گھروں میں گناہ آیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیے اور اپنے بچوں کو ہیرا بنانے کے لیے سوکھی روٹی کھانا پڑے کھائیے، پھٹا پرانا پہننا پڑے اس کو پہنیے، تاکہ آپ کا بیٹا APJ عبد الکلام بن جائے گا انشاءاللہ۔ APJ عبد الکلام کی تاریخ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اخبار بیچتے تھے، لیکن اس غربت کو انہوں نے غربت نہیں سمجھا، مقابلہ کیا غربت سے، اور اللہ نے وہ مقام دیا کہ آج ہندوستان کا ظالم سے ظالم انسان کہنے پہ مجبور ہے کہ APJ عبد الکلام نے ہندوستان کو مضبوط کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد چاہے وہ کوئی بھی فرد ہو، ان کی تعریف کیے بغیر رک نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے جنگ آزادی سے لے کر ہندوستان کی آزادی کے بعد اسمبلی سے لے کر پارلیمنٹ تک جب وہ وزیر تعلیم بنے تو ہندوستان کو ایسی ایسی یونیورسٹی دیا، تعلیمی اسکیم دیا کہ جس ڈگر پہ آج ہندوستان چل رہا ہے یہ سب کچھ انہی کا بنایا ہوا ہے۔ اس سے بہتر ہندوستان کو آج تک وزیر تعلیم نہیں مل سکا ہے، یہ ڈنکے کی چوٹ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے باتیں تو کہنے کی بہت ہیں، لیکن رات کا تقاضا ہے کہ وقت کم ہے، ختم کیا جائے، اور بار بار پروگرام میں جانا نہ پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے۔ حدیث میں ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی اچھائی کو بیان کرو، ان کی خوبیوں کو بیان کرو۔ یقیناً وہ گناہوں خوبیوں کے مالک تھے، اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، اخلاق حمیدہ کے مالک تھے۔ اللہ پاک وہ صفات ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے، اور اس سرزمین حریت سے